اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک خلافت عثمانیہ کا عروج و زوال ہے کہ کس طرح خلافت عثمانیہ قائم ہوئی اور کس طرح زوال کا شکار ہوئی۔ 13 صدی عیسوی پہلے خلافت بنو عباس کا خاتمہ ہوا۔ 1258 عیسوی میں فال آف بغداد کے نتیجے میں جو کہ تاتاریوں کے ہاتھوں ہوا، خلافت بنو عباس ختم ہو گئی۔ اس طرح سے عربوں کی قیادت و سیادت اس وقت سے ختم ہوئی، اور جو خلا پیدا ہوا وہ اس قوم نے پورا کیا جن کے ہاتھوں ان پر عذاب آیا تھا۔ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ ایک پیریڈ تو ایسا تھا کہ طوائف الملوکی تھی۔ جب ایک بہت بڑی تہذیب و تمدن ختم ہوتی ہے تو اس کی جگہ ویسا ہی سٹرکچر بننے میں بہت وقت لگتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سلطان، امراء اور حکومتیں پورے عالم اسلام میں تھیں، لیکن رفتہ رفتہ ترک جو کہ ایک نسل اور ایک قوم ہے، انہوں نے بھی اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم کرنا شروع کی۔ مغل بھی اصل میں ترک ہی ہیں، یہ سب ترکان ہیں۔ ترکان تیموری کو اصل میں ہم مغل کہتے ہیں۔ ایران میں ترکان صفوی کی حکومت قائم ہوئی۔ ترکان تیموری یعنی کہ مغلوں کی ایک بہت بڑی حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی۔ ترکان سلجوقی سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور بنو عباس کے دور میں ہی انہوں نے اپنی بہت سی چھوٹی چھوٹی مملکتیں قائم کی ہوئی تھیں۔ اسی زمانے میں مشرق و مغرب میں ہر جگہ پہ سب سے زیادہ جو مضبوط حکومتیں تھیں وہ غلاموں کی تھیں۔ ہندوستان میں 1206 میں دلی کے تخت پر قطب الدین ایبک بیٹھے تھے جو کہ غلام تھے۔ پھر التمش بھی خاندان غلامہ سے تھے۔ مصر میں بھی اس وقت 2 مضبوط حکومتیں قائم تھیں جو کہ مملوک کی تھی، اور مملوک بھی غلام کو کہتے ہیں، اور یہ سب ترک تھے۔ ہندوستان میں تو کئی دور آئے، کبھی خلجی، کبھی لودھی، کبھی سادات، بہت سے مختلف خاندان۔ 1206 سے 1520 میں کئی حکومتیں آئیں اور گئیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئیں۔ پھر 1528 سے مغل آئے۔ کہنے کو تو 1857 تک رہے، لیکن حقیقت میں 150 برس ہیں جن میں انہوں نے اصل میں حکومت کی، جو کہ ان کی عظمت کا دور ہے۔ بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، پھر اورنگزیب۔ پھر ہندوستان میں بھی طوائف الملوکی ہوئی، لیکن اسی کے دوران 13 صدی کے اختتام کے قریب جب چنگیز خان کی قیادت میں منگول اور تاتاری مسلمانوں پر حملے کر رہے تھے، اور پھر یہ چین تک گئے اور انہوں نے بہت تباہی پھیلائی۔ ان کے مظالم کی جو داستانیں ہیں وہ آج تک تاریخ میں رقم ہیں، اور ان کے مظالم کے سامنے ساری سلطنتیں دم توڑنا شروع ہوئیں۔ تو یہ بڑھتے بڑھتے خوارزم کے علاقے تک گئے، جو کہ سینٹرل ایشیا کا ایک جنوبی علاقہ ہے۔ خوارزم جو کہ ایک بہت بڑی سلطنت ہے، انہوں نے اس کو بھی ڈسٹروائے کیا۔ وہاں سے ایک قبیلہ جس کا نام کائی قبیلہ تھا، یہ بہت بڑا اور طاقتور قبیلہ تھا۔ یہ جنگجو تھے، اور یہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے تھے۔ یہ خراسان کو چھوڑ کر شام کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بھی جب یہ وہاں سے جا رہے تھے تو ان کا جو سردار تھا اس کا نام سلمان شاہ تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے کہ تیسرے والے بیٹے کا نام ارطغرل تھا۔ یہ سب قافلے میں موجود تھے، اور لگ بھگ اس میں کوئی 400 یا 500 کے قریب خاندان تھے۔ دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلمان شاہ ڈوب کے ہلاک ہو گئے۔ پھر ان کے قبیلے والوں نے اپنے لیے سردار چنا جو کہ ارطغرل تھا۔ اس کے بعد یہ چاروں بھائی جو تھے اس میں سے 2 علیحدہ ہو گئے، اور ارطغرل جو تھے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے، کیونکہ یہ ترکی کی جانب سفر کر رہے تھے۔ اس وقت جو سلجوقی سلطان تھے وہ سلطان علاؤ الدین تھے، اور یہ اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ انقرہ کے قریب جب ارطغرل اپنے قبیلے کے ساتھ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 فوجیں لڑائی کر رہی ہیں۔ پہاڑ کے اوپر سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک جو فوج تھی وہ بالکل ہارنے کے قریب تھی، تو ارطغرل کے دل میں آیا کہ کیوں نہ ہارنے والے فوج کی مدد کی جائے۔ اس وقت ان کے ساتھ 400 گھڑ سوار تھے، تو یہ اپنے ان 400 گھڑ سواروں کو لے کر نیچے اترے، اور آ کر انہوں نے ہارنے والی فوج کی مدد کی، اور دوسری جانب تاتاریوں کی فوج کہا جاتا ہے ان کو شکست دی۔ اور بعد میں ان کو پتہ چلا کہ جس فوج کی انہوں نے مدد کی ہے وہ علاؤ الدین کی ہے۔ پھر وہ ان کو لے کر انقرہ چلا گیا اور ان کو ایک علاقہ دیا، اور ان سے یہ کہا کہ تم لوگ ہمارے دشمنوں کو روکنے میں ہماری مدد کیا کرو گے۔ ارطغرل اپنی زندگی میں خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند ہے اور ایک بڑا درخت ہے، اور اس کی شاخیں بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں،
اور اس کے مرشد نے کہا تھا کہ تم اور تمہاری اولاد بہت بڑی حکمرانی کرو گے اور دین کی خدمت کرو گے، لیکن اپنی تلوار کو کبھی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کرو گے۔ پھر اس نے 4 پہاڑ اور 4 دریا دیکھے تھے، دجلہ، فرات، نیل، یہ سب اس کی سلطنت میں تھے۔ انہوں نے 625 سال حکومت کی۔ 1281 اور بعض کے نزدیک 1288 میں الطغرل الغازی نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کے 3 بیٹے تھے اور ان کی وفات کے بعد آپ کے جانشین سلمان غازی تھے، وہ بھی پکے مسلمان تھے۔ اور جب سلجوقی حکومت ختم ہوئی تو سلمان غازی نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کیا اور 1288 میں انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی حکومت قائم کی۔ اس وقت جو ترکی ہے اس کا شمال مغربی کونا تھا جہاں پہ انہوں نے اپنی حکومت قائم تھی۔ 1288 سے یہ حکومت تسلسل کے ساتھ قائم رہی۔ فرق یہ ہے کہ ہندوستان میں تو بہت سے خاندان آئے اور گئے، مگر ان کی حکومت 1288 سے لے کر کوئی رکھنا نہیں آیا۔ عروج و زوال بھی ان کے اپنے درمیان ہی آئے، کبھی سلطنت پھیلتی تھی اور کبھی سکڑ جاتی تھی۔ 600 برس سے زائد یہ حکومت قائم رہی۔ اس میں انہوں نے حجاز کو فتح کیا، مصر کو فتح کیا اور پورے 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت قائم ہوئی۔ یمن، عراق، شام، مصر، لیبیا، الجزائر، تیونس، پورا ایشیا مائنر، یوگوسلاویا سب ان کی حکومت میں شامل تھے۔ پھر 1920 سے لے کر 1924 تک یہ درجہ بدرجہ ختم ہوئی، یعنی ایک دم ختم نہیں ہوئی۔ باقی جتنی خلافتیں تھیں جیسے کہ بنو امیہ اور بنو عباس، ان کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ کوئی موجود تھا، مگر 650 برس میں ترکوں کی خلافت کو پورے عالم اسلام میں کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ متفق علیہ خلافت تھی، پورا عالم اسلام اس میں شامل نہیں تھا مگر ان کی خلافت کو مانتا تھا، اور یہ ایک غیر معمولی بات تھی کہ اتنی صدیاں ان کی حکومت کا قائم رہنا، اور وہ بھی بغیر کسی مخالفت کے، پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ یہ ایک انڈسپیوٹڈ خلافت تھی جس کو سب مانتے تھے۔ 625 سال کے بعد ان کے اندر عیاشی آنا شروع ہوئی اور پھر بہت سی خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں۔ آج بھی 40 ممالک ایسے ہیں جو کہ اس وقت ان کی خلافت میں شامل تھے اور جن پر ان کا کنٹرول تھا۔ پھر جب پہلی جنگ عظیم ہوئی اس کے بعد یہ کمزور ہونا شروع ہوئے۔ اس وقت ان کا جو سردار تھا وحید الدین، اس کو جلا وطن کیا گیا، اور جتنے بھی اس خلافت کے جانشین تھے کچھ کو مار دیا گیا، کچھ کو جلا وطن کیا گیا، کچھ کو نظر بند کر لیا گیا، اور ان سب کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا۔ دنیا اس وقت تقریباً 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی۔ برطانیہ، امریکہ، فرانس، آئرلینڈ وغیرہ یہ ایک طرف تھے، جرمنی اور اس کے آس پاس کے جو ممالک تھے وہ ترکوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ 3 سال تو ان کو فتح ملی مگر مالی طور پر کمزور ہونے کے بعد یہ جنگ ہار گئے۔ پھر ایک معاہدہ ہوا کیونکہ جرمنی نے جنگ بندی کی درخواست کی تھی۔ لوزین جو سوئٹزرلینڈ کا علاقہ ہے وہاں پر یہ معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے میں پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ خلافت عثمانیہ ختم ہو جائے گی اور ان خلافت کے تمام اثاثے جو ہیں وہ ضبط کر لیے جائیں گے، اور ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا جائے گا، اور اس میں کوئی اسلامی قوانین نہیں ہوں گے۔ خلافت اور شریعت کی بات بالکل نہیں کی جائے گی، اور عربی میں اذان نہیں دی جائے گی۔ ترکی والے اپنے ہی ملک سے معدنیات نہیں نکال سکیں گے، اور ان کو پیٹرول باہر سے خریدنا پڑے گا۔ باسفورس جو ان کی اپنی بندرگاہ ہے اس کو انٹرنیشنل پانی قرار دے دیا گیا، یعنی ترکی تمام بحری جہازوں سے جو کہ وہاں پر آئے جائیں گے ان سے کرایہ وصول نہیں کرے گا۔ یہ معاہدہ عالمی سطح کا تھا اور اس کی مدت تقریباً 100 سال کی تھی۔ جولائی 1923 میں یہ ہوا تھا اور 2023 میں ترکی اس سے آزاد ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے اب ترکی اپنے لیے کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے جب وہ اس معاہدے سے آزاد ہو جائے گا۔ یہ ان کی ایک چھوٹی سی ہسٹری تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا کرے اور اس میں ہماری مدد کرے۔ اللہ حافظ۔